بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، سنیں گے اور پڑھیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کیسے بنے، آپ کو اذان کی ڈیوٹی کیسے ملی۔ آپ کے سامنے کتاب ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر ہے 72۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ثواب دران حاصل کریں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت مؤذن جس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو تمام صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ہر کوئی مسجد کی تعمیر میں تبصرہ کرنے لگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں مسجد میں ایک چیز کی کمی ہے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ چھت پر کچھ ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ صحابہ کرام نے جس وقت یہ بات سنی تو اس بارے میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی نے رائے دی کہ مسجد کے دروازے پر نماز کے وقت جھنڈا لگا دیا اور نماز کے بعد اتار لیا جائے۔ ایک صحابی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح گھنٹی بجائی جائے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح سنگ بجایا جائے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجوسیوں کی طرح نماز کے وقت آگ روشن کی جائے۔ غرضے کہ ہر کوئی اپنا مشورہ دے رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کی باتیں سن رہے تھے۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب نماز کا وقت ہو تو ایک شخص بآواز بلند نماز کا اعلان کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز کے وقت اعلان کریں۔ اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس خواب کی بابت بتانا شروع کیا جو انہوں نے رات سوتے وقت میں دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے اس سے کہا کہ اس سے میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا اس سے اچھا طریقہ کیوں نہ بتاؤں؟ میں نے اس سے وہ طریقہ دریافت کیا تو اس نے مجھے یہ الفاظ سکھائے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح کا ایک خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے آپ سے بیان کر چکے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ الفاظ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے یہ الفاظ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیے۔ اس دوران جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحقہ ایک عورت کی مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور بآواز بلند اذان دینا شروع کی۔ اسلام کی یہ پہلی اذان تھی جو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے مکمل ہونے کے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: بلال، تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ جب تم اذان کہو
تو ٹھہر ٹھہر کر کہو، اور جب تم اقامت پڑھو تو جلدی جلدی پڑھا کرو۔ نیز اذان پڑھتے وقت اپنی شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈال لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذان پڑھنے کی، اذان سننے کی اور بلال کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔